والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین رحمت للعاشقین سراج الصادقین امام الانبیاء والمرسلین انیس الغریبین در الراہ المکتوم سر الراہ المخزون سرور القلب کے قلب والعیون عالم ما کان وما یکون وعلى آلہ وازواجہ وصحبہ مبارک وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جاء بالصدق وصدق به وقال اللہ تعالی فی مقام آخر من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب پڑھو, کوئی زبان خاموش نہ رہے. السلام اسلام, برادران طریقت, میرے محترم بزرگوں دوستوں, اللہ رب العزت کا لاکھ احسان ہے کہ جس نے محض اپنے فضل اور محض اپنے کرم سے ہم سب کو گھروں پر نواز رکھا ہے. حاضرین محترم, اللہ رب العزت کا کتنا شکر ہے کہ ہر سال کی طرح آج اس سال ہم پھر اس جامعہ مسجد صافیہ میں محفل میلاد مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ کی محفل میں حاضر خدمت ہیں, جو کہ زیر انتظام جاری و ساری ہے بزم عزت کرتا ہمارے شیخ اور ہمارے کرتے کرتا جناب شیخ محمد حسنین منگا صاحب اور ہمارے سپریم لیڈر جڑا والا کے شیر جناب ملک منیر صاحب اور دیگر احباب کی زیر قیادت. میں آنے والے معزز محترم مہمانوں کو انتہائی ادب سے محبت سے جو ہے وہ خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ماسٹر ریاض صاحب تشریف لائے, حاجی جاوید صاحب, محمد آصف صاحب, پاک مشتاق صاحب اور دیگر سب اپنے جو تشریف لائے جو بیٹھے ہیں, رانا سرفراز صاحب, شیخ عابد صاحب اور دیگر تمام بزرگوں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے میرا سلام. حاضر محترم, کچھ ابتدائی گفتگو میں نے نسبت اولیاء پر کرنی ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے تو حضور سیدنا صدیق اکبر کا ذکر نہ کریں تو یہ بڑی مفیدی ہوگی. ان کی شان میں 3-4 روایات میں نے ضرور بیان کرنی ہے آپ سرکار کی شان میں, لیکن آخر میں ایک بات سے تشریف فرما لیں کہ اللہ والوں سے کوئی بھی ٹکر لے تو وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے. ایک اصول ہے, نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے شروع ہو جائیں اور آخری ولی تک, حضور کی امت کے آخری ولی تک اس کی یہ شان ہے کہ ان کے ساتھ جو ٹکرایا وہ پاش پاش ہو گیا. خواجہ نظام الدین اولیاء کی میں نے 2 واقعات سنانے ہیں, لیکن ایک اصول سمجھ لیں, قرآن پاک کا اصول سمجھ لیں. سورہ کہف کی آیت کا میں نے ٹکڑا تلاوت کیا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اللہ جسے گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ولی مرشد نہیں ملتا. اللہ پاک کی ذات میں ڈائریکٹ بغیر کسی تمہید کے یہ ہمیں اصول عطا فرمایا, ذکر فرمایا, لفظ ولی اور مرشد کا کٹھا ذکر فرمایا, کٹھا, کہ جسے وہ گمراہ کر دے خدا اس کو پھر کوئی ولی مرشد نہیں ملتا. اچھا اس کا الٹ کرے ذرا, یہ جو جملہ میں نے بولا ہے قرآن کی آیت پڑھی, اس کا الٹ کرے ذرا. یہاں لفظ استعمال ہوا گمراہ, اور گمراہی کا الٹ کیا ہے؟ بولو, ہدایت اونچی بولو.
गुमराही का उल्ट क्या है? तू ही बोलो चाहिए गुमराही का उल्ट है हदायत। इस जुमले को उल्ट करें। जुमला क्या है? इस आयत का तर्जुमा क्या है कि अल्लाह जिसे गुमराह कर दे उसे कोई वली मुर्शद नहीं मिलता, तो अल्लाह जिसे हिदायत दे दे उसे फिर अपने किसी वली मुर्शद के पास नहीं देता। इस कुरान की आयत का उल्ट कर दे जरा तर्जुमा। कुरान की आयत उल्ट नहीं हो सकती अस्तगफुरुल्लाह, उसका तर्जुमा जरा आप इस माने में लें। हजरत साहब कलमा वालों का कौल सुने। आप फरमाया करते थे बेलियों, अल्लाह ताला अपने बंदे पर जब बड़ा राजी हो, उसे अपने बंदे पर बड़ा प्यार आए, तो अल्लाह ताला उस बंदे को अपने किसी वली के पास भेज देता। तो बात वो आगे की ना आगे कि अल्लाह जिसे गुमराह करे उसको किसी वली मुर्शिद के पास जाने नहीं देता, और जिससे राजी हो जाए, जिसको हिदायत देना चाहे, फिर उसको वली मुर्शिद के पास नहीं देता। तो इसका मतलब है अल्लाह आप सबसे राजी है। क्यों? आप मुर्शिद वाले हैं, वली वाले हैं, आप बेमुश्ते नहीं हैं। ऐसे ही नहीं भाई, आप बेमुश्ते नहीं हैं। हाज़िर मोहतरम, जो औलिया होते हैं ना, वो अल्लाह के सफीर होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम और हुजूर की सफीर, अल्लाह के सफीर होते हैं, एम्बेसडर। फर्ज करें हमारे मुल्क में 201 के लगभग सफरा है, सफीर है पूरी दुनिया में। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, हम जापान के सफीर को पकड़ के मार दें। जापान का सफीर है, जापान की एम्बेसी है, जापान एक मुल्क है, उसके सफीर को पकड़ के मारे, इसका क्या मतलब है? हमने जापान के सफीर को नहीं मारा, पूरी जापानी कौम को मारा। मेरी बात समझ? जापान के सफीर को नहीं मारा, बल्कि पूरी जापानी कौम को मारा है। इसीलिए जब कोई बंदा किसी वली के साथ उलझता है तो बात उस वली तक नहीं रहती, ऊपर तक जाती है, मुस्तफा तक जाती है और फिर खुदा तक जाती है। क्यों? कि ये औलिया अल्लाह के सफीर है। यही तो वजह है हमारे जो लब्बैक वालों का मुतालबा, हमारा भी बतौर मुसलमान, कि फ्रांस के सफीर को मुल्क बदल करो। क्यों? कि उन्होंने हुकूमती सतह पर हमारे आका की गुस्ताखी और बेअदबी की। वो दबाव देगा यहाँ पे वो सफीर यहाँ से, तो फिर पैगाम सफीर फ्रांसीसी हुकूमत तक जाएगी। ये एक सफारतकारी का उसूल है। सफारतकारी कभी पढ़ेगा तो एक इल्म है। तो दोस्तान गिरामी कदर, अल्लाह के औलिया अल्लाह के सफीर हैं, उनसे जो उलझता है वो पाश पाश होता है। कैसे? सुनिए, बहुत बड़े अल्लाह के वली, हमारे आका वाला इमाम महबूब इलाही हजूर बाबा साहब के खलीफा अकबर मंजूर नजर, उनके तख्ते जिगर हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह, उनके जमाने में दिल्ली में एक हुक्मरान था, अलाउद्दीन खिलजी उसका नाम था। वो आपसे बड़ा जलस था, बड़ा हसद करता था, तो हीले बहाने से आपको तंग करता। कभी आपको बुलाता अपने दरबार में कि आए मेरे पास, मुझे आके मुलाकात करें। तो आपने फरमाया तुझे मुझसे काम है, मैं क्यों आऊं तुम्हारे पास? काम तुझे है कि मुझे है? तुझे काम है, तू आ मेरे पास। तो वो आया, तू पहले दरवाजे से दाखिल हुआ हुजूर ख्वाजा निजाम पाक के दरगाह में, तो ख्वाजा साहब पिछले दरवाजे से बाहर निकले। यानी वो बड़ा हसद करने लगा। एक मुख्तसर बात बढ़ती बढ़ती ये हो गई कि वो कलकत्ते से कुछ जंग जीत के आ रहा था, तो उसने दिल्ली शहर से बाहर पड़ाव लगाया और कहा कि मेरे दिल्ली शहर में दाखिले से कबल ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दिल्ली शहर छोड़ के चले गए। दिल्ली शहर छोड़ के चले गए, ये उसे हुक्म दिया। तो ख्वाजा साहब तक उसका प्यादा पैगाम लेके आया, हजूर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया तक पैगाम लेके आया उसका गुलाम, उसका प्यादा, कि जी वो बादशाह कह रहा है कि मैंने कल सुबह इतने बजे दिल्ली शहर में दाखिल होना है, मेरे दाखिल होने से पहले पहले आपने दिल्ली शहर छोड़ देना है। तो आपके मुंह से एक जुमला निकला फारसी जुबान में, वो जुमला आज भी इस्तारा है, आज भी मुहावरा है। आपने फरमाया वो रूस दिल्ली दूर अस्त,
وہ واسل جہنم ہو گیا. تو آج اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے. خواجہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اولیاء کے ساتھ ٹکرانے والا ختم ہو جاتا ہے. اور میرے ابا جی قبلہ حضور پروفیسر ڈاکٹر پیر سید جمیل الرحمان شاہ صاحب ایک بڑا پیارا واقعہ سناتے ہوتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء کا. اس واقعے کا موضوع یہ ہے کہ اصل بادشاہ گھر یہ ہے اولیاء کرام, یعنی ان کی نگاہ سے ہی کوئی بادشاہ بنتا ہے, ان کی نگاہ سے ہی کوئی بادشاہ سے اتر جاتا ہے. یہ کنگ میکر ہے, یہ کنگ میکر ہے. کیسے وہ سنیں. دلی شہر کے اندر آپ کا بہت بڑا آستانہ آج بھی موجود ہے. الحمدللہ مجھے کئی بار حاصل ہوئی آپ کی قدم بوسی کرنے کی دلی شہر میں. تو آپ کا لنگر دوستو اتنا وسیع تھا کہ 40 من نمک روزانہ استعمال ہوتا دیکھو گے, اور 70 اونٹ آپ کے لنگر کے پیاز جو پیاز پڑتے تھے اس کے چھلکے اٹھاتا. 70 اونٹ آپ کے لنگر میں پکنے والے سالن کے اندر جو پیاز استعمال ہوتا ہے اس کے چھلکے اٹھایا کرتے تھے. 70 اونٹ. تو ایک غریب عورت, اس کا بچہ تھا کوئی 12-14 سال کا, اس کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں تھی. اس نے کہا بیٹا میں بیمار ہوں. ماں نے کہا بیٹے کو بیٹا میں بیمار ہوں, مجھے دوائی کی بھی ضرورت ہے. تو خواجہ صاحب کا لنگر کھلا ہے, تم جاؤ اپنے لیے وہاں سے روٹی لے آنا, اپنے لیے وہاں سے روٹی کھا آنا, میرے لیے لے آنا. کوئی عورت تھی غریب عورت. تو اس نے کہا کہ بیٹا جاؤ اپنے لیے روٹی کھاؤ اور میرے لیے لے آؤ. بچہ مسعود 12 سال کا اٹھا اور نکلا. حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے درگاہ کے باہر والے دروازے پہ پہنچا. ابھی اندر داخل نہیں ہوا. توجہ سے میری بات سننی ہے, توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی اندر داخل نہیں ہوا. اس نے دیکھا کہ وقت کا بادشاہ اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ خواجہ صاحب کی بارگاہ عالیہ میں لنگر کھا کے تو باہر نکل رہا تھا. اب آپ کو پتا بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں اور بڑے سینسٹیو بھی ہوتے ہیں, حساس. اس نے دل میں خیال سوچا اس بچے نے, اس نے کہا یہ جو سارے لوگ بادشاہ اور اس کے وزیر اور مشیر روٹی کھا کے خواجہ صاحب کے لنگر کھا کے باہر نکل رہے ہیں, انہوں نے میرے واسطے بھی چھڑے ہونا تھے, سارا کچھ آپ ہی کھا گئے ہونا. تو وہ بچہ مایوسی کی عالم میں یہ خیال اس کے دل میں سوچا, اور حضور خواجہ نظام پاک کی دیوار کی باہر والی جو دیوار تھی اس کے ساتھ تیل لگا کے تو بیٹھ گیا. خواجہ نظام الدین اولیاء باہر نکلے اپنے حجرے سے. اب ایک بات ذہن رکھیں کہ بادشاہ وقت اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ کھانا کھا کے باہر نکلا, آپ کی درگاہ سے باہر نکلا. وہ بچہ وہاں بیٹھ گیا. حضور خواجہ نظام الدین اولیاء اپنے حجرہ خاص سے باہر آئے. یا چلے گئے سارا بدن خراب کر دینا, دل میں کیا بھی پانی نہیں چاہیے. آپ نے اپنے لانگری کو بلایا, فرمایا بابا خواجہ نظام الدین اولیاء لانگری کو کہہ رہے ہیں بابا جی بات ہے ایک بادشاہ جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے, ایک بادشاہ جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے. تو وہ آگے سے کہتا ہے حضور بادشاہ تو ایک ہی کیا ہے, آیا تو کوئی بھی نہیں. تو آپ نے فرمایا تو نے نہیں دیکھا, ہم نے تو دیکھا ہے. بادشاہ تو ایک ہی کیا ہے باہر, آیا تو کوئی بھی نہیں. تو آپ نے فرمایا تو نے نہیں دیکھا, ہم نے دیکھا ہے. تو فرمانے لگے اس لانگری جو بابا تھا اس کو کہنے لگے بابا جی میری خانقاہ کی پچھلی دیوار کے ساتھ ایک 12 سال کا لڑکا ٹیک لگا کے بیٹھا ہے, اس کو لے کے آؤ, اندر لے کے آؤ, اندر لے کے آؤ. اور لنگر میں کچھ بچا ہے؟ وہ کہنے لگا جی حضور کچھ بھی نہیں بچا, اے سارے بادشاہ کے وزیر مشیر سارا کچھ کھا گئے. تو لنگر کھانا میلا ہو گیا آج. تو آپ ہی میں اس بچے کو لے کے آؤ. آپ کو بابا گیا بڑی شفقت سے اس کے ساتھ پہ ہاتھ رکھا, اس کو اندر لے کے آئے اور آپ نے فرمایا بیٹا کیوں مایوس ہوتے ہو, جاؤ ہم نے تمہیں دکن کی بادشاہ عطا فرمایا, ہم نے تمہیں دکن کی بادشاہ عطا فرمایا. دکن یہ لو, یہ روٹی لے جاؤ اور اپنی امی کو بھی دو اور خود بھی کھا لو. یہ روٹی اس بچے نے ایک روٹی بس دی خواجہ صاحب نے, اور یہ اللہ جو ہے وہ ایک ذرے سے ہی اگلے کام کر دیتے ہیں. تو
کا بادشاہ بنا دیا. اب دکن ایک بہت بڑی ریاست ہے, آج بھی موجود ہے حیدرآباد دکن, انڈیا کے بالکل آخر میں. تو دوستو اس ماں نے کہا کہ چلو تم تیاری کرو, میں تمہیں فوج میں بھیجنا ہے. یہ بات سنی خواجہ صاحب کی نوید, تو اس نے فوج میں بھیجا تو وہ میجر بنا. تو وہ میجر جب بنا تو وہ ایک ہندو جوتشی نجومی کے پاس جا پہنچا, ہندو نجومی. تو اس نے اس کا ہاتھ دیکھا, ماتھا دیکھا, پاؤں دیکھے, تو کہنے لگا کہ تمہیں حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے کوئی دعا دی تھی؟ اس نے کہا جی ہاں بالکل دی تھی. تو آپ نے اس نے کہا وہ ہندو جوتشی نے کہ میرا علم بھی یہی کہتا ہے کہ تم دکن کے بادشاہ بنو گے, لیکن میری خواہش ہے تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا حسن, لڑکے کا نام حسن تھا. تو تم اپنے نام کے ساتھ میرا نام لگاؤ گے جب تم بادشاہ بنو گے. وہ ہندو کہتا ہے اس کو, ہندو جوتشی, ہندو نجومی, کہ جب بادشاہ بن جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ میرا نام اپنے ساتھ لگاؤ گے. تو اس کا نام تھا ہندی. تو وہ جب بادشاہ بنا اس کو وعدہ یاد آیا تو اس نے اپنے نام کے ساتھ حسن ہندی لگایا, اور آج بھی اس کا مزار وہاں حیدرآباد میں موجود ہے. موضوع میرا کی ہے کہ جڑا اللہ والے میں ٹکرائے وہ پاش پاش ہو جاتا ہے. موضوع ہے کہ حضور بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ سی تے کوئی ایک بندہ آیا اپنے بیٹے نو لے کے تے وہ بیٹے نو کینسر سی تے بڑا شدید قسم کا اللہ معافی دے دے آنترا کا کینسر تے وہ بچہ جڑا سی نا وہ دعا کران آیا. ڈاکٹر نے جواب دے دیتا کہ جی چند دن رہ گئے وہ منڈا اج بھی زندہ ہونا ہے. کوئی نہ گل سننا یہ 1988-87 کی گل ہے. ڈاکٹر نے کہا جی بچے کی خدمت کر لو چند دن باقی نے یہ آنترا کا کینسر ہے آنترا کا جا کے خدمت کرو تو اللہ کی سپرد. وہ بچہ آیا اپنے باپ کے نام کرما والا سی بابا سرکار کو سلام کرو تو رہن والا بھی فیصلہ باد نہیں سی
پیو کو کھڑا نہ ہویا گیا، بڑی سخت تکلیف سی۔ تے حضور قبلہ پیر جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے آئے تے آپ نے فرمایا دیکھو تو نماز نہیں پڑھتا، جماعت میں ہوتی ہے تو نماز کو نہیں پڑھ گیا؟ تو وہ کہتا حضور مینوں ڈاکٹر نے جواب دیتا مینوں کینسر ہے تے میرے کو ایک سیکنڈ واسطے بھی کھڑا نہیں ہویا جاتا، تے آپ وہ پیٹ کے اتنے لت رکھ کے آگے گزر گئے۔ آپ نے فرمایا تیرے درد کے وچ اگر کمی آ جائے تو نماز سے شامل ہو جی، نہ کمی آئے تو اتنے لمحہ پہ آ رہے۔ اگر درد کٹ جائے تو نماز پڑھی، نہ کٹے درد تو اتنے لمحہ پہ آ رہے۔ آپ سرکار اگے پہلی سب سے کھلو گئے تھے، نماز اصل کی نماز نماز نیند نہیں، جو سلام کہہ رہا تو دیکھا تو پیچھے بچہ کھڑا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے۔ تو انہیں پیو نے کہا وہ تیرے کو تو ایک منٹ نہیں کھلوتا جاتا کہ تو ایک ہی کر رہا تو نماز پہ پڑھ لی۔ آپ نے ہمارا پیر ہوئی ہے تشریف لے آیا سر، میرے پیٹ پہ پیر رکھ کے اگے رنگ ہے تو میرے دعا دیتی ہے اللہ تعالیٰ صحت دے دے۔ وہ بندہ آج بھی زندہ ہے، آج بھی اسے کہ کئی بچے ہیں۔ تو دوستو اللہ نے ولی دن ہو رہے سارے مریدان کی بیماری اپنے سر لے کے خود کینسر کروا کے دے اس دنیا میں تشریف آئے۔ پھر ایک اور واقعہ سنو آپ کا، وہ بھی مہتاب صاحب نے سب سنایا کہ ایک آپ کا بڑا پرانا مرید ہوتا سی، اب پرانے میرے جانتے ہوں گے بابا جلوی 1998 جو فوت ہویا، بڑا ہی اللہ والا سی، بہت واقعات ہیں حضرت صاحب نے۔ تے آپ سرکار کی سے غضنفر علی شاہ صاحب بابے جلوی دے نال فیصلہ آباد کے کسی چوک دے وچ کھڑے سن، کوئی کسی کام دے سلسلے کوئی کام سی فیصلہ آباد دے ایک چوک سے کھڑے سن، ایک بندہ آیا بڑی اپنی نویں گڈی لے کے، تے آپ نے پیتی پاک نے فرمایا بابا یہ گڈی بڑی مجھے سونی لگی تے اینو میں لینا چاہنا تے بندے نال گل کر۔ وہ بابا اتریا تے انہیں کہا جی ساڈے پیو مرشد نے کرما والے سرکار تے انہاں تہاڈی گڈی لینی اے بازار سے کھلوتے کھلوتے تے وہ کہتا جی ٹھیک ہے لے لو۔ تے پیر ہونا نے انہوں 50,000 روپیہ اس زمانے چ ایڈوانس دیتا، سائی جنوں کہتے سائی ایڈوانس دیتا۔ تے پیر ہونا نے شرط رکھی کہ انہوں میں 2 دن چلاواں گا، مینوں پسند آئی تو پھر میں رکھا گا ورنہ میں نہیں رکھنا۔ وہ بندہ کہنے لگا جی ٹھیک ہے۔ وہ بندہ بھی اپنی زمانے دا اپنے محلے دا اپنے شہر دا بدماش آدمی سی، تو بدماشاں کو پیسہ ہوتا ہے نا، غریباں کو پیسہ نہیں ہوتا اتنا، کیوں بھائی یا اللہ نے ولی کی نگاہ میں پیسہ ملتا ہے یا پھر دوسرے طریقے میں۔ تو وہ کہتا ہے یہ لے لو تسی گڈی لے لو گا۔ حضور قبلہ پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ پیر سے غضنفر علی شاہ صاحب میرے مامو جان سرکار کرما والا سی گڈی لے گئے تے آپ کو گڈی پسند نہ آئی تے آپ نے کہا بابا جلدی چل اے واپس کر کے تے پیسے اپنے واپس لے گیا 50,000 یا 70,000 جتنا دیتا سی۔ وہ بابا جلوی گڈی خود چلا کے کرما والا شریف تو فیصلہ آباد آیا تو وہ کہتا اس بندے کو بابا جلوی کہتا کہ جی سارے پیراں نوں پسند نہیں آئی تہاڈی گڈی جڑی نا وہ کھڑکی اندروں تے تسی مہربانی کرو ساڈے پیسے واپس اپنا دیو تے گڈی اپنی لے لو۔ تو وہ کوئی لڑ پیا بابے نال کہ نہیں ہوں تھی مجھے ایڈوانس دیتا ہے اور میں اپنی گڈی نہیں لینی، مجھے پیسے لیا دو نہیں تو میں تیری ہی خیال ہے تینوں باقی کٹ رہا ہے۔ وہ بابا جلدی کہتا ہے وہ ہوں بیچارہ اونچی واپس چلا گیا دوبارہ کرما والا سی تے پیر اور جا کے کیا حضور وہ کہتا ہے کہ میں گڈی واپس نہیں لینی مجھے پیسے ہی دو تے آپ نے فرمایا نہیں تو چل جا کے انہوں گڈی دے گیا بڑے غصے نہ۔ تو بابا ایسے چلایا تو چلائے ڈر جاتے ہیں۔ وہ بابا کہتا ہے سرکار میں نہیں جانا وہ مجھے کٹے گا، وہ تو بدماش بن گیا میں نہیں جانا وہ مجھے کٹے گا۔ تے حضور وہ پیسے بھی کوئی نہیں دین دیا، وہ کہتا میں گڈی بھی نہیں لینی مجھے پیسے ہی دیو، جتنی بھی قیمت طے ہوئی سی پتہ نہیں کنی ہوئی اس زمانے چ۔ یہ گل گفتگو ہو رہی سی، پیر ہونی کہہ بابا جا، وہ بابا کہے گی میں نہیں جانا، پیر جی کہہ جا، وہ کہہ رہے میں نہیں جانا۔ اس دوران بابا ہی سرکار اپنے حجرے چوں باہر آئے۔ بابا ہی پاک رحمۃ اللہ علیہ میرے نانا جان حضور قبلہ شہنشاہ کشف و کرامات پیر طریقت رہبر شریعت امام الاولیاء سید الاصفیاء حضور بابا جی پاک سید محمد علی شاہ صاحب بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھاں تھوڑا اللہ دی رحمتہ ہوں، وہ باہر تشریف لائے تے بڑے پیار نال وہ بابا جلوی ہاتھ کھڑے کہتے ہیں وہ بابا تو کیوں نہیں چاہتا؟ تو بابا کہتا حضور میں نہیں جانا مجھے مارے گا۔ آپ نے فرمایا بابا وہ ہوئے گا تو مارے گا نا، جا صحیح وہ ہوئے گا تو مارے گا نا۔ تو بابا کہتے ہیں تو میں گل سنی تو میرے دل سے ایک حوصلہ جا ہو گیا تو میں وہ گڈی سٹارٹ کی تھی دوبارہ
واپس گیا نا فیصلہ آباد، ایک دو دن بعد واپس آیا تو وہ دیکھا بابے نے کہ اس بندے، اس بدماش بندے جنہیں 50,000 روپیہ ایڈوانس وصول کیتا سی تے گڈی دتی سی، مالک گڈی دا، وہ دے گھر دے باہر دریاں وچھیاں دے لوکی گٹکا پڑ رہے سن۔ تے میں انہوں پوچھا کہ کی ہویا اللہ خیر کرے، کی انہوں نے کہا جی وہ بندہ مر گیا تے وہ بابا کہتا میں انہوں کہا وہ بچے کو بلاؤ تے وہ بچہ جب باہر آیا تو بابے نو کہندے نال ہی کہتا بابا جی شکر ہے تسی آ گئے ہو، میرا باپ مرن تو 2 دن پہلا مینوں وصیت کر گیا سی کہ اس شکل دا ایک بابا آئے گا، اونوں 50,000 روپیہ دے دے تے میری گڈی دی چابی ان کو لے سبحان اللہ یار بابا جی اپنا 50,000 ساری گڈی سانوں واپس دے تے کی مطلب کی دوستو کہ جڑا اللہ دے سفیراں نال ٹکرائے وہ پھر پاش ہو جاتا ہے۔ حضرت محترم اس امت کے سب تو بڑے افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ رسول، نور نظر رسول، نبی پاک جنہوں نے ہمیشہ سینے لا کے رکھتے ہیں، اس امت کے سب تو بڑے امام، سب تو بڑے آقا نبی پاک تو بعد، سب تو بڑے میرے اور مولا تے آقا حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے جو میں مثال ہے جمعہ والے دن 22 جمادی ثانی، انہوں نے میں ایک 2 واقعات بیان ضرور کرا گا برکت واسطے۔ دوستو اللہ والے جنہوں کسی تے نظر کرتے ہیں نا، وہ دیاں 7 اقسام نے بنیادی طور 7 کنیاں جنہوں نگاہ کرتے ہیں کسی ولی تے کسی مرید تے کوئی اللہ کا ولی، وہ دی 7 قسمیں ہیں۔ ایک توجہ نگاہ انقلابی ہے، ایک نگاہ القائی ہے، ایک نگاہ اصلاحی ہے، ایک نگاہ باطنی ہے، ایک توجہ اتحادی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک دی توجہ اتحادی دے مظہر سن۔ کس طرح حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک دی توجہ اتحادی، اچھا توجہ اتحادی کیوں دی؟ یہ مثال سنو اور بچے خاموش ہو جائے، توجہ میری گل سنو۔ پہلا میں مثال دیا میں ایک اللہ کے ولی دی، پھر میں دساں گا کہ صدیق اکبر حضور دی توجہ اتحادی کیویں حاصل کی۔ سب تو پہلا یہ تعریف سنو دوستو، اللہ نے اولیاء کرام جنہوں کسی نے توجہ اتحادی کرم کے نا تو وہ ظاہر کے نال نال وہ باطن کے نال نال وہ ظاہر بھی اپنے جیسا کر لیں۔ مثلا بابا سرکار شیخ صاحب رانا سرفراز صاحب دے اتنے توجہ اتحادی کرم فرض کرو تے انہاں دا باطن تے صاف ہوئے گا، انہاں دی پوری شکل بھی بابا سرکار ورگی ہوگی۔ توجہ اتحادی تسی ویکھدے نہیں ہو اکثر ساڈے پرانے بیلی انہاں دی شکلاں سب نہ ملدیاں، پیر اور پیر کی پاک نہ ملدیاں، ملدیاں نہیں کیوں بھائی؟ ہن ایویں شکل ملدی ہے نا تھوڑی بہت، یہ کی مطلب ہے کہ ملک صاحب حضور دے توجہ اتحادی دا مظہر ہے۔ ہن توجہ اتحادی سمجھ آ گئی نا کہ شکل بھی پیر ورگی ہو جاتی، شیخ ورگی جس دے توجہ اتحادی ہوے۔ وہ دی مثال سنو، دلی دے وچ بہت بڑے بزرگ ساڈے خاندان نقشبندیہ دے امام حضرت خواجہ باقی بلا نام سنے؟ خواجہ مجدد الف ثانی دے کی لگے؟ پیر و مرشد، اچھی بولو کی لگے؟ چھوڑ بولو کنابر والے تسی بولو مجدد الف ثانی خاندان نقشبندیہ دے امام نے تے باقی بلا مجدد الف ثانی دے پیر و مرشد۔ انہوں نے کوئی ایک نام پائی لندہ سی، واقعہ تو سنے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تے سیدھا یاسی بوگا یا نام پائی تے رات نو ادھی راتی 12-1-2 بجے خواجہ باقی بلا دے مہمان آئے بڑے خاص، وہ صوفیاء سن اولیاء، تے انہوں نے خواجہ باقی بلا نے انہوں اٹھایا، بیٹا اٹھو میرے بڑے خاص مہمان آئے ہیں ان کے لیے کھانا بناؤ۔ وہ ستا سی، وہ اکھاں مالدا اٹھ گیا تے انہیں بڑی محبت نال روٹیاں ہوگا سی نا، تندوریا سی، روٹی لائی، کھانا گرم کیتا، سالن گرم کیتا۔ وہ جڑے 3-4 صوفیاء اولیاء آئے سن خواجہ باقی بلا دے مہمان، انہوں نے اگے رکھیا تے انہوں نے کھانا کھادا سیر ہو گئے تے خواجہ باقی بلا بڑا خوش ہوئے، باقی بلا بہت خوش ہوئے
راز ہوندے نے کچھ انہاں وچ راز دی گل میں تانوں سناؤں لگا دوستاں نے گرامی یہ جڑا نا لفظ منگ کی منگنا ہے یہ ایک اللہ دے ولی دا مقام ہوندا ہے بعض اولیاء کرام ہوندے نے انہاں دی پوری زندگی چ یہ مقام منگ کی منگنا ہے یہ مقام ایک دو دفعہ ہی ہوتا ہے بعض دی زندگی سے 4-5 دفعہ بعض اولیاء کرام کی زندگی سے 15-16-20 دفعہ میرے تھوڑے بابا سرکار دی شان سی کہ آپ دے کول یہ مقام ہر وقت موجود رہتا ہے